الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اس سے پہلے آپ حضرات نے ان موضوعات کو سنا تھا کہ آپس کا تعلق کیسے مضبوط ہونا چاہیے، دین کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے باہمی ربط اور باہمی تعلق کس قدر مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے، اس کی کیا اہمیت قرآن میں بیان کی گئی اور کیا اہمیت حدیث میں بیان کی گئی، اس پر گزشتہ جمعوں میں مسجد کے عنوان سے پہلے روشنی ڈالی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جس معاشرے میں رہتے ہیں اور مسلمان جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلقات کے ساتھ جینے والے بنے، گہرے رابطوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بنے، انہیں ایک دوسرے کا احترام بھی کرنے آتا ہو، ایک دوسرے کا خیال بھی کرنے آتا ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی وہ کرنے والے بنے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ مسلمان چونکہ انسان ہیں تو انسان کے ناطے انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، کمی ہوتے رہتی ہے، ان غلطیوں کو کیسے دور کیا جائے، ان کمیوں کو کیسے ختم کیا جائے، تو اس کا قرآن میں جو نسخہ بتایا گیا، اس کا قرآن و حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرنے والے بنو، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے بنو، تو اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں جو کدورت ہے اور تمہارے دل میں جو دوسروں کے خلاف بغض و عناد ہے، حسد و جلن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کر دے گا۔ معاف کرنے کے نتیجے میں، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کے نتیجے میں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے مضبوط تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرائے گا۔ تو اس کے لیے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم معاف کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، لہٰذا تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات کے ذریعے، پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو اور لوگوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کو نظر انداز کیا اور معاف کیا، اور ان کے ذہن و دماغ میں انسانی ہمدردی، بھلائی اور خیر خواہی کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی، اور اسی کے نتیجے میں وہ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی چاہنے والے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بار بار اللہ نے یہ حکم دیا کہ بعض اوقات اگر کسی سے کچھ کمی ہو جائے اور صحابہ اکرام سے کسی سے کوئی کمی صادر ہو جائے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، آپ ان کو معاف کیجئے، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے، اور ان کو اپنے مشوروں میں برابر شریک ٹھہراتے رہیے، جیسا پہلے آپ ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرتے رہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر کوئی صبر کر لے، انتقام نہ لے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کسی کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے اور ثواب سے نوازے۔ تو یہ ایک اہم ترین زندگی کا حصہ ہے کہ جس میں بار بار قرآن میں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنو۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں کے انتقام کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو زندگی میں کبھی سکھ کے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے، کبھی اطمینان کے ساتھ جی نہیں پاؤ گے۔ اس وجہ سے جو ہمیشہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور لوگوں کو معاف نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایک قسم کی بے چینی کی زندگی گزارتا، الجھن کی زندگی گزارتا۔ وہ ہمیشہ لوگوں سے کیسے میں بدلہ لوں، کیسے میں بدلہ لوں، اور اسی بدلے کے چکر میں اپنی صحت کو بھی خراب کرتا، اپنے اعمال کو بھی خراب کرتا اور اپنی زندگی کو بھی خراب کرتا۔ تو قرآن کریم میں بار بار اس کا حکم دیا گیا کہ تم معاف کرنے والے بنو۔ یہ ذہنوں میں بٹھا لو کہ یہ انسان ہیں کہ جن سے غلطیاں ہونا ممکن ہے، یہ فرشتے نہیں ہیں کہ جو غلطیوں سے پاک ہوں گے اور اللہ نے جو حکم دیا ہے بس اسی کو بجا لائیں گے۔ یہ انسان ہیں جو جس کو اللہ نے بنایا ہے، تو یہ ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، اور ان کمیوں کو نظر انداز کر کے جئیں گے کیسا؟ اس وقت جئیں گے جب انسان معاف کرنے کے مزاج کو اپنے اندر لانے والا بنے گا، معاف کرنے کی صفت کو اپنے اندر لانے والا بنے گا۔ اور یہ صفت میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین اور اہم ترین صفات میں سے ایک صفت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کے بھی واقعات کو بیان کیا، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کے خواب کو دیکھنے سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخت و تاج اور بادشاہت عطا فرمائی ہے، اس پورے دور کو اللہ نے مرتب انداز میں ایک ہی سورے کے اندر ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ جن بھائیوں نے عداوت کر کے، دشمنی کر کے، اپنے سینے میں بغض پال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اپنے باپ سے جدا کر دیا تھا، اور ایسے چھوٹے کم عمری کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک کنویں میں بولی میں ڈال دیا، اس نیت سے کہ یہ مر جائیں گے تو پھر ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب میں زیادہ یوسف کو چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے، تو اسی وجہ سے ان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی، حضرت یوسف کے خلاف دشمنی ان کے سینوں کے اندر آ گئی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر باپ کا تقرب چاہتے ہو، باپ کے دل میں اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہو، تو طریقہ یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو۔ چنانچہ شیطان نے ان کے ذہن و دماغ میں اس خیال کو بٹھایا اور وہ تیار ہوئے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے پس منظر کو ذکر کیا کہ پہلے ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہم جا کر کہیں گے تو یوسف کو حضرت یعقوب چھوڑیں گے نہیں، چونکہ وہ چھوٹے تھے اور حضرت یعقوب کے چہیتے تھے، اور باپ ان کو کسی لمحہ اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال بھائیوں نے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ ہم حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے اور حفاظت کے ساتھ لے کر آئیں گے، آپ اس بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، وہ ہمارے بھائی ہے، چھوٹے ہیں، ہم اپنی جان پہ کھیل کے اپنے آپ کو ڈال کے ان کو بچائیں گے۔ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے ایک جھوٹ حضرت یعقوب کے سامنے کہہ دیا اور گھڑ دیا، لے گئے اور لے جا کر مقصود تھا حضرت یعقوب کو مار دینا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دینا، اور لے جا کر بے دردی کے ساتھ، بے مروتی کے ساتھ، بے محبتی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بولی میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، تاکہ وہ اسی میں رہ کر گھٹ کر مر جائے اور ختم ہو جائے۔ لیکن بہرحال وہ پیغمبر بننے والے تھے اور ان کی زندگی ایک انقلابی زندگی تھی، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اصلاح اور ہدایت دینے والا تھا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا راستہ نکالا اور بچنے کی تدبیر بنا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، لمبا واقعہ ہوا، بازار گئے، بازار میں بیچا، ان قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا۔ مصر کا ایک وزیر تھا عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف کو خریدا، اپنے گھر لا کر رکھا، اور ایک لمبا زمانہ ان کا گزر گیا۔ پھر اس کے بعد اس زمانے کا بادشاہ پریشان بیمار ہو گیا اور قحط سالی کا دور آیا، اور بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی، بادشاہ متاثر ہوا، ان کو جیل سے نکالا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، پورے مصر کا خزانہ اور غلہ و اناج حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔
قحط سالی پورے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، حضرت یعقوب کے گھرانے میں بھی قحط سالی آ گئی، تو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، بس یہ معلوم تھا کہ مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے کہ جو لوگوں کو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ غلہ و اناج دیتا ہے، یہ اسی امید پر گئے کہ جا کر ہم لے کر آ جائیں گے۔ جب وہ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو دیکھا تو فوری پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہے کہ جنہوں نے بچپن میں مجھے کنویں میں ڈال کر مارنا چاہا، لیکن اللہ نے بچا کر مجھے یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر پہلی مرتبہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام تدبیر یہ کی کہ ان کے غلے میں ان کے جو پیسے تھے، وہ جو سکے لے کر آئے تھے وہ بھی ڈال دیے، تاکہ واپس پیسوں کے بہانے پھر ایک مرتبہ آئیں گے، اس دوسری مرتبہ پھر آئے۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بھائی، کوئی ایسے بھائی بھی تھے کہ جو گم ہو گئے ہو، تو انہوں نے اپنے بھائی کی برائی کی اور یہ کہا کہ ہاں ہمارا بھائی پہلے سے خراب تھا، لہٰذا وہ باپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا۔ اس طرح دوسرے بھائی کے بارے میں بھی انہوں نے بدگمانی کی، بنیامین کے بارے میں بھی۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ جب یہ ساری باتیں ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بتا دیا کہ جس بھائی کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی یوسف ہوں کہ جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور مار دینا چاہتے تھے، اور جس بنیامین پہ تم نے الزامات لگائے ہیں وہ بھی بچپن سے بے قصور ہے، اس نے کسی مال کو ہڑپا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ جب یہ موقع تھا، اب بھائیوں کے سامنے تو کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے سامنے تو اپنا انجام تھا، معلوم نہیں کہ یوسف ہمارے بارے میں اب کیا فیصلہ کریں گے کہ جن کے ساتھ ہم نے یہ زیادتی کی، کتنی مشقتوں کو جھیلنا پڑا، گھر سے دور رہنا پڑا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو الزام لگایا گیا، اس کے نتیجے میں جیل کی سلاخوں میں رہنا پڑا، یہ سارا عرصہ تھا۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے تمہارے جرم کے بارے میں پوچھوں گا نہیں اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کردار پیغمبروں کا کردار ہے کہ غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، ظلم کیا جائے، ستایا جائے، پریشان کیا جائے، تب بھی اللہ کی خاطر ان کو معاف کر دینا، اللہ کی خاطر ان کو نظر انداز کر دینا۔ کتنا بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے، کتنی بڑی زیادتی کی تھی حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کتنا بڑا جگر تھا اور کتنا بڑا دل تھا اور کتنی بڑی وسعت قلبی تھی۔ قیامت تک انسانوں کو بتایا گیا کہ پیغمبروں کا سینہ اتنا کشادہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے خاص بندے اتنے وسیع الظرف ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہم کو بار بار دی گئی ہے کہ تم غلطیوں کو معاف کرنے والے بنو، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے بنو، اور ذہن و دماغ میں یہ رکھو کہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، میں معاف کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، معاف کر دینے سے اللہ عزت سے نوازے گا، تواضع اختیار کرنے سے اللہ بلندی عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قسم کھاتے ہوئے کہ جو کوئی معاف کرے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، بلکہ معاف کرنے والے کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ بلند مقام سے سرفراز کرتا ہے۔ جنہوں نے بھی ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو، ہمارے خلاف لگے رہنے والوں کو معاف کیا، تو جو ستاتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، وہی رسوا ہوتے ہیں، وہی بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذہن و دماغ کو پرسکون بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ آرام کی نیند سوئیں گے، آرام کا کاروبار کر سکیں گے، آرام کی زندگی گزار سکیں گے۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو ذہن میں الجھن رہے گی کہ میں بدلہ لوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میں بدلہ لوں گا۔ وہ بدلے کے ان منصوبے بناتے ہوئے رات پوری گزارے گا، وہ کیسے بدلہ لوں، کیسے اس موقع ملے مجھے، کیسے میں اس کے ساتھ انجام اس کا برا کروں، انتقام لوں۔ اب اس کے نتیجے میں رات پوری گزارے گا انتقام کے منصوبے بناتے ہوئے۔ صبح ہوگی تو کاروبار کو جا رہا، بازار کو جا رہا، دکان جا رہا، آفس
واپس جا رہا وہی ذہن میں ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، لہذا میں اس کا انتقام لوں گا، میں اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، اور اس کے نتیجے میں اس کی پوری زندگی کا سکون، راحت، اطمینان اور جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم معاف کرو، اللہ تمہارے سینوں سے کدورتوں کو نکال دے گا۔ تم ایک دوسرے سے معاف کرو، اللہ بغض کو، حسد کو نکال دے گا، اور تم ایک دوسرے کے ساتھ احترام کرنے والے بن جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ نے تو یہ ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سنا، لیکن ہمارے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے موقع پر کیسے ظالموں کو اور ظلم و ستم کرنے والوں کو اور آپ کے خون کے پیاسے رہنے والوں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے لیے ڈھال تھے اور نبی کے لیے سہارا تھے، اور جن کی وجہ سے دشمنوں پہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور دشمنوں پہ رعب و دبدبہ تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے حفاظت میں ہمیشہ آگے رہنے والے، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے جو تھے وہ وحشی غلام تھے، جنہوں نے ایک جگہ تاک لگا کر چھپ کر حضرت حمزہ پر حملہ کیا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ جا کر حمزہ سے مقابلہ کر سکے اور آمنے سامنے ان سے لڑ سکے۔ وہ اسد اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار، اللہ کا شیر ہونے کا خطاب دیا تھا، مقابلے کی ہمت نہیں تھی، تو انہوں نے چھپ کر جب موقع دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم کے ٹکڑے کرنے والی ہندا تھی، ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ جتنے شہداء تھے بہت ساروں کے جسم کے ٹکڑے کیے، جس کو مسلح کرنا کہتے ہیں۔ کان کاٹا، آنکھ نکالی، ناک کاٹی، تاگے میں پرویا اور اس کو گویا کہ گلے کا ہار بنایا۔ اور ہندا کے بارے میں ہے کہ حضرت حمزہ کا جس نے کلیجہ چبانا چاہا لیکن وہ چاب نہیں سکی۔ یہ لوگ فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کو فتح مکہ کا موقع ملا تو یہ حبشی وحشی جو غلام تھے وہ ڈرتے ڈرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر پوچھا کیا وحشی ہو؟ تو ہاں، انہوں نے کہا کہ میں وحشی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا، ذرا مجھ کو واقعہ سناؤ۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ میرے سرداروں کو مارا تھا حضرت حمزہ نے غزوہ بدر کے اندر، تو میرے سینے میں انتقام تھا کہ میں کسی موقع پر حمزہ کو ماروں گا، تو اس کے نتیجے میں غزوہ احد میں حمزہ کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ کے نبی پوری داستان سنے، اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وحشی تم آئندہ میرے سامنے زیادہ مت آیا کرو، اس وجہ سے کہ تم آؤ گے تو پھر مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو موقع تھا کہ آپ انتقام لیتے، وہ تو ڈر کر آ گئے تھے بظاہر، اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لے، اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسلام قبول کرنے کا راستہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرمایا اور ہندا کو بھی معاف فرمایا، اور ایسے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام سے پہلے ان کی حالتیں تھی ان ساروں کو معاف فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آج تم اسلام لا چکے ہو، تمہاری ساری خرابی اللہ نے ختم کر دی ہے، اب تم یہاں سے ایک نئی زندگی گزارنے والے بنو گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے بتایا کہ جو جان کے در پہ تھے، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور جو آپ کو مارنا چاہتے تھے، آپ کے پیغام کو روکنا چاہتے تھے، آپ کے دین کے خلاف ہمیشہ لگے رہتے تھے، ایسے لوگوں کو معاف کیا۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ معمولی باتیں ہو گئی اور ان باتوں میں ایک طرف دو طرف تناؤ پیدا ہو گیا، ہم ایک دوسرے سے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم یہ صفت نبی کی اپنے دل میں نہیں لاتے کہ میں معاف کرنے والا بنوں۔ میرے نبی معاف کرنے والے تھے، اس معافی کے نتیجے میں گھر بھی بنے گا، اس معافی کے نتیجے میں معاشرہ بھی بنے گا، اس معافی کے نتیجے میں انسان کی ذاتی زندگی بھی بنے گی، اور اس معافی کے نتیجے میں معاشرتی زندگی بھی سدھرے گی۔ نہیں معاف کرنے کے نتیجے میں گھروں کے اندر تناؤ، تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی شوہر اور بیوی کے اندر، شوہر برداشت نہیں کرا، یا تو بیوی کے ساتھ ظلم کرنے والے یا طلاق دینے والے طلاق دے دیتے،
ظلم کرنے والے بیوی کو مارتے، اس کے ساتھ زیادتی کرتے، یا وہ نہیں کرنے والے ہیں تو غصے میں آ گئے، تھوڑا سا قابو نہیں پایا، کیونکہ ماہرین نے لکھا ہے کہ جو معاف کرنے کا مزاج نہیں بناتا تو سب سے پہلے اس کے اوپر غصہ طاری رہتا ہے، وہ غصے میں بے قابو ہو جاتا، اسی وجہ سے معاف کرنے کی طرف اس کا دماغ نہیں جاتا، اس کا ذہن نہیں جاتا، اور اس کے نتیجے میں وہ سب سے پہلے اپنے گھر کو اجاڑ لیتا ہے، اپنے گھر کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، کہ اچھی چلتی زندگی اور خوشگوار ازدواجی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، کہ اس نے یہ نہیں سیکھا کہ اگر غلطی ہو جائے تو کیسے نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس غلطی کی اصلاح کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، کیسے سدھارا جاتا ہے، کیسے غلط باتوں پہ ٹوکا جاتا ہے، کیسے غلط باتوں پہ تنبیہ کی جاتی ہے، کیسے غلط باتوں کو درست کیا جاتا ہے۔ انسان مسلمانوں نے نہیں سیکھا، اس کے نتیجے میں بیوی کے خلاف ہے تو طلاق پیش آ رہی، کتنی طلاق پیش آ رہی ہمارے معاشرے میں، آپ جائزہ لے کر دیکھیے، شادیاں ہو رہی ہے، شادیاں ٹوٹ رہی ہے، تھوڑا سا صبر کا مادہ نہیں ہے، تھوڑا سا صبر کا مادہ اور تحمل کا مادہ نہیں ہے، اور برداشت کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ راستے سے آپ گزر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کی گاڑی کو لا کر ٹکر دے دیا جس سے آپ کا بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کی گاڑی ٹوٹی نہیں، آپ کی گاڑی کو کوئی خرابی نہیں آئی، اور اس نے فوری آپ سے معافی مانگ لی اور یہ کہا کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، میری گاڑی آپ کو دھکا دے دی، اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس نے معافی مانگ لی، آپ معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ لیکن اکثر جو ہمارا مشاہدہ ہے اور اکثر ہم جو سڑکوں پر روڈوں پر دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ معمولی بازو سے گزرا اور تھوڑا تیز گزر گیا، ہم گالیاں دیتے ہوئے اس کو رکا لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے رکاتے ہیں، اور اگر موقع مل جائے کمزور ہے تو مارنے کے لیے ہاتھ بھی صاف کر لیتے ہیں، اور مارتے بھی ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک پیغمبر اخلاق اور محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماننے والے مسلمان کا طرز عمل ہے؟ روڈوں پہ دیکھیے ٹریفک جام، کچھ بھی نہیں ہوا، لگا بھی نہیں، مارا بھی نہیں، ٹکر بھی نہیں ہوئی، ٹکر لگ سکتی تھی، اگر غیر مسلم مل گیا تو اب ہم یہ سمجھتے کہ غیر مسلم ہے، ڈرانے کا مارنے کا یہی موقع ہے، لہٰذا اس کو ڈرایا جا رہا، مارا جا رہا، گلا پکڑ کر سائیڈ میں کھینچ کے لایا جا رہا۔ ارے میرے بھائی، مار آپ کو نہیں لگا، آپ معاف کر کے، اگر واقعی لگ بھی گیا اور تھوڑا بہت لگا، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ درست کرا لے سکتے ہیں۔ آپ اگر وہ معافی مانگ رہا اور اپنی طرف سے معذرت پیش کر رہا اور اپنی طرف سے افسوس کر رہا، آپ معاف کر دیجئے، آپ کے یہ اخلاق اس کے دل میں جائیں گے اور یہ معلوم ہوگا کہ میری غلطی کے باوجود بھی ایک مسلمان نے فوری مجھے معاف کر دیا، مجھے نظر انداز کر دیا اور میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، اور یہ کہہ کر مجھے آگے بڑھا دیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایسا ہوتے رہتا ہے۔ جب یہ معمولی طرز عمل چلتے پھرتے گلی کوچوں میں، سڑکوں پر ہم لوگوں کے ساتھ کر کے بتائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسلمان کیسی قوم ہے۔ مسلمان معمولی باتوں پہ لڑنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان جھگڑنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان اپنی چیزوں کو بدنام کرنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا سینہ تو اتنا چوڑا، اتنا کشادہ، اتنا وسیع ہے کہ بڑے بڑے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ان کے نبی نے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر کے بتایا کہ تم کیسے معاف کرنے والے بنو۔ آج غلطی بھی ہم کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کا موقع آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت چلے جائے گی اگر میں معافی کسی سے مانگ لوں گا۔ اگر آپ غلطی پر ہے، معافی مانگ لیں تو اللہ آپ کو بلند کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہ نبی کے اخلاق، تعلیمات اگر ہم کو معلوم ہوں گے تو ہم ان تعلیمات کو اپنانے والے بنیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہماری زبانیں سخت، ہمارے الفاظ سخت، ہماری زبانوں میں گالی گلوج، ہم لوگوں سے میٹھی بات نہیں کرتے، محبت کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اس معافی کے ذریعے جو صفات انسان کے سینے میں پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں آتی ہے، ان صفات کو ہم نے نہیں سیکھا، ان صفات کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لایا۔ تو بہرحال میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کی ایک عظیم ترین صفت ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، اور یہ احساس دلوں میں پیدا کرنا کہ بھائی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی کا کسی نے اقرار کر لیا، آپ اسے معاف کر لیں۔ اگر غلطی کا اقرار نہیں کرا، اپنی غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے، مصر ہے، اس کو اچھے انداز سے سمجھائیے، اس کو بتائیے کہ آپ جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس بات پر ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، اس کو ایسے نہیں اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت لگانے والے منافقین میں، ان کی باتوں میں بعض بھولے بھالے لوگ بھی آ گئے تھے، ان میں حضرت مستح رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو ان منافقین کی باتوں میں آ گئے اور ان کو صحیح سمجھنے لگے۔
اور وہ غریب تھے جن کی کفالت اور اسپانسر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر کی چونکہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی، اور قرآن کریم میں باضابطہ پہ سورہ نور میں ان کی براءت پاک دامانی کو بیان کیا، تو حضرت ابوبکر نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں آئندہ سے مستح کی مالی امداد نہیں کروں گا، جو ماہانہ غلہ راشن میں دیا کرتا تھا میں آئندہ سے نہیں دوں گا، اس لیے کہ مستح میری بیٹی کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا حصہ بن گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیتوں کو نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مجاہدوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف نہ کرے؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں جب تک رہوں گا مستح کا غلہ بند نہیں کروں گا، اناج بند نہیں کروں گا، راشن بند نہیں کروں گا۔ تو یہ معاف کرنے والی صفات اسلام نے بتائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمیاں آ جائے، معمولی باتوں پہ جھگڑنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ سال ہا سال لڑا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے۔ ہم مسلمان معاف کرنے والے ہیں۔ آئندہ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا جس میں سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اگر یہ آج کا ہمارا سبق ہو کہ ہم انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہماری زندگی لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بنے، ہم مسئلوں کو حل کرنے والے بنے، ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، رکاوٹوں کو دور کرنے والے بنے، ہم لوگوں کے لیے ظلم کرنے والے نہ بنے، لوگوں کے لیے معاف کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ سیرت کو سمجھنے والے اور پیارے آقا کی تعلیمات کو زندگی میں لانے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔